کرتے اور اس کا مطالعہ نہیں کرتے. اگر ہم مطالعہ کرتے بھی ہیں تو پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے کہ کس طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا جائے. یہاں پر اس آیت میں جس کا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، یعنی مالی اعانت کریں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، احسان کا معاملہ کریں، دکھ درد میں شریک ہوں، برائیوں سے روکیں اور بھلائی کا حکم دیں. بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن سامنے والے ہم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو ہم بھی دور ہو جاتے ہیں. تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے سامنے رشتہ دار کے حقوق ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو تم سے کٹے تو مجھ سے جڑو. تو وہاں پر ہم کو ایک بحیثیت فرد کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر سامنے والا رشتہ دار اگر ہم سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے تو آخر کیا وجہ ہے، وجوہات کو جاننا چاہیے. اگر ہمارے حقوق میں کی ادائیگی میں کوئی کمی ہوئی ہے تو ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب تمام حقوق کو ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط رہتے ہوئے بھی ہم سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں تو ہم کو جا کر معافی مانگنی چاہیے. اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جس میں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فتنے کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اثار کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے انعام کا جو ہے وعدہ فرمایا ہے. اور جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار جو بے سہارا ہیں یا مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے. اور جب ہم ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب مستحق رشتہ داروں کی جہاں تک مدد کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے سامنے حدیث ہونی چاہیے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسائی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے اور رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے جس نے دل میں دشمنی رکھی ہو اس کو دیا جائے. یعنی کہ ایک رشتہ دار اگر اس کے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ رشتہ دار ہم سے دشمنی رکھتا ہے، ہم سے حسد رکھتا ہے، لیکن اگر وہ مستحق ہے تو ہم جا کر اگر اس کی مدد کر رہے ہیں تو وہاں پر جو دشمنی دوستی میں تبدیل ہوگی اور محبت اور خلوص میں تبدیل ہوگی اور دنیا میں بھی اس کے نتائج حاصل ہوں گے اور آخرت میں جس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث سامنے رکھی اس میں بات میں بیان کی کہ افضل صدقہ وہ ہے جس سے دل میں دشمنی رکھی ہے اس کو دیا جائے. یہاں پر ایک بندہ مومن رشتہ دار کو جو کہ اس کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کو اگر آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتا ہے تو گویا اپنے نفس کو شکست دیتا ہے. نفس تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد نہ کی جائے، اس کو ایسا ہی چھوڑا جائے، لیکن نفس کے حکم کو نہ مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی مدد کی جاتی ہے. جب اس طریقے سے ہمارے معاملات ہوں گے تو رشتہ داروں کے اندر تعلقات کو تقویت پہنچے گی اور ایک دوسرے کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. تو ہم کو جب ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ان تمام حقوق کو ادا کرنا چاہیے جو کہ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
آیات سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں سورۃ الرعد کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں داخل کریں گے تو جو فرشتے آتے ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ جملہ غور کرنے کے قابل ہے کہ فرشتے جب استقبال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے جو صبر کیا ہے اس کی وجہ سے آج تم جنت میں داخل کیے گئے ہو۔ تو یہاں پر صبر کا لفظ آیا ہے، تو بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا یا ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں عفو درگزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ہم اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن صبر کر کر ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں ان کا استقبال فرشتے شریف اس جملے سے کریں گے کہ جس طریقے سے تم نے صبر کیا ہے اس کی بدولت آج تم کو یہاں پر داخل کیا گیا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں بات آتی ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کو جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ تو اگر ہم رابطوں کو کاٹتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک دوسرے کے اندر فساد ہوگا، ہم ایک دوسرے کے اندر دشمنی ہوگی اور دنیا میں بھی اس کے برے نتائج حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی جو ہے وہاں عذاب دے گا۔ ہم جب تعلقات کو اچھے کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہو۔ خاندان کے افراد سے یا معاشرے کے افراد سے یا تحریک کے افراد سے ہم جب تعلقات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن ہم اگر زبان کا صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں تو لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، لوگ ہم سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ بد زبانی یا بد کلامی یا زبان کا غلط استعمال کرنے سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اچھے اخلاق، شیریں کلامی اور محبت کے جذبے کے تحت اچھے انداز میں بات کرنے سے تعلقات کو تقویت پہنچتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر محبت کو فروغ ملتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کا ایک جملہ بولتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور بندہ سوچے سمجھے بغیر اللہ کو ناراض کرنے والا ایک ایسا جملہ بولتا ہے کہ وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جب تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہم کو زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اللہ نے زبان اور شرمگاہ کے شر، جس کسی کو اللہ نے زبان اور شرمگاہ کے شر سے بچا لیا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کو ایمان رکھتا ہے بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ زبان بند رکھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کہ زبان سے ہونے والے جو غلطیاں، جو گناہ جس کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یا دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے، جھوٹی قسم کھانا یا ایک دوسرے کو بدوا دینا، اور وہ دوسرے گناہ جس میں زبان کا استعمال ہوتا ہے جیسا کہ حسد، جلن، بغض، یہ وہ تمام برائیاں ہیں
جو کہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں، نفرتیں پھیلاتی ہیں، ایک دوسرے